فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت النبی از قرآن۔ مصنف ہیں استاد محسن قراتی صاحب، مترجم ہیں سید محمد علی ترمذی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 38۔ عنوان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں۔ جہل، شرک اور تفرقے کے اندھیروں سے لوگوں کو نور ایمان کی طرف لانا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ضرورت مندوں کی زکوٰۃ کے ذریعے دادرسی، نیز زکوٰۃ دینے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنے نبی کے لیے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٍ تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصِلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ مخلصانہ عبادت انجام دینا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِی۔ امت کے لیے استغفار کرنا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ استقامت دکھانا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرَتْ۔ عدل و انصاف کا قیام کرنا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد باری تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اپنے خاندان کو دعوت ارشاد کرنا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں کو خبردار کرنا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 214 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حلال اور حرام کی وضاحت کرنا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُحِلُّ لَهُمْ طَيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا اور اس کی تسبیح کرنا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 98 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم رہنا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ۔
گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ گزشتہ انبیاء کی تصدیق کرنا، سورہ صافات کی آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ۔ آیت الہی کی تلاوت کرنا اور لوگوں کو تزکیہ کرنا، تعلیم دینا اور تقوی کی دعوت دینا، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ۔ مومنین کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، سورہ ہجر کی آیت نمبر 88 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع کرنا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعاً وخیفۃ۔ لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے حکمت اور واعظ کے راستے کا انتخاب کرنا، سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش میں صبر اور خلوص، عفو و درگزر اور مشورہ کرنا شامل ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ذمہ داریاں تھیں لوگوں کو دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کرنا اور جہاد کا شوق پیدا کرنا، اسیروں کے ساتھ مہربانی اور زخمیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، رات کا ایک حصہ عبادت کے لیے مختص کرنا۔ حقیقت میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ قرآن مجید کا بیشتر حصہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہے، جس میں ان کی صفات، ذمہ داریوں کے تذکرے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا ساتھیوں کی مشکلات، آپ کا دوست اور دشمن، چھوٹے بڑے، مرد اور عورت کے ساتھ رویہ، نیز مومن، کافر اور منافق کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ کیا ایسے پیغمبر کو ان تمام کمالات اور معجزات کے باوجود نہ پہچاننا، ان سے محروم ہونا نہیں، انہیں جھٹلانا، تکلیف دینا، ان کے خلاف سازش کرنا، بغاوت کرنا، کتمان اور کفر کرنا، ان کے ساتھ جنگ و جدل کرنا، ان کی مخالفت کرنا، ان کے سامنے مختلف ہیلے اور بہانے بنانا، ان پر تہمت اور افتراء، جنون، سحر، شعر، کذب، کاہن کی تہمت دینا، ان کی اہل بیت کو اذیت دینا اور کتاب یعنی قرآن کو فراموش کر دینا، ان سب کی ہم کیا کوئی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ کیا قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور شفا بخش مکتب آیا ہے؟ حق کے بعد گمراہی اور ضلالت کے سوا اور کون سا راستہ ہے؟ الہی قانون کو چھوڑ کر انسانی قانون کو تھام لینا کتنے بڑے خسارے کا سودا ہے۔ صفحہ ہے 42 اور عنوان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سادگی کا معیار۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھجور کی لکڑی کے 10 ستونوں پر مشتمل
سادہ سی مسجد اور حبشی غلام کی اذان نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ البتہ آج مدینے کی یہ سنگ مرمر کے بنے ہوئے سینکڑوں ستونوں پر مشتمل بلند و بالا مسجد کسی ایک ملک کو بھی نہ ہلا سکی۔ انتہائی مناسب ہے کہ ہم آج دنیا کی حالت پر غور و فکر کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا تباہی کی طرف۔ کیا اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ بھی ہے؟ آج کھیل کو سنجیدہ اور سنجیدہ امور کو کھیل سمجھ لیا گیا ہے۔ زندگی کو امن و سکون پہنچانے کے آلات ترقی کر رہے ہیں، جبکہ امن و سکون پیچھے رہ گیا ہے۔ کتابیں زیادہ ہو گئی ہیں لیکن پڑھنے کا حوصلہ کم ہو گیا ہے۔ مسجد کے مینار بہت بلند ہو گئے لیکن روح بلالی ناپید ہو گئی ہے۔ آسائشات اصل جبکہ معنویات فرح کی حیثیت لے چکی ہیں۔ علم ترقی کر گیا لیکن جذبات اور عواطف کم پڑ گئے۔ خدمات میں وسعت آ گئی لیکن محبت خلوص کی گرمی ختم ہو گئی۔ محبت کا اظہار زیادہ لیکن محبت کی روح کم ہو گئی ہے۔ سڑکیں وسیع ہو رہی ہیں لیکن نقطۂ نظر باریک تر ہوتا جا رہا ہے۔ مقام و مرتبہ بالاتر لیکن اس کی اہمیت کمتر ہو گئی ہے۔ علمی پیش رفت بڑھ چکی ہے جبکہ احساسات کمتر ہو گئے ہیں۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اپنی آمدنی میں کیسے اضافہ کیا جائے لیکن زندگی کیسے گزاریں اس کے بارے میں خبر نہیں۔ گھر بڑے بڑے بن رہے ہیں لیکن خاندان چھوٹا رہ گیا ہے۔ زندگی کے سال طولانی جبکہ زندگی کی حقیقت کمتر۔ زبانی نعرے زیادہ، جذبہ کم ہو رہا ہے۔ سہولیات زیادہ لیکن وقت کم ہے۔ علم زیادہ لیکن بصیرت کم ہے۔ چاند پر جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمسائے کے ہاں جانے سے غافل ہیں۔ گھر سے باہر کی فضا فتح کر چکے ہیں لیکن اندر سے غافل ہیں۔ آمدنی بڑھائی لیکن اخلاقیات میں پیچھے رہ گئے۔ کمیت میں اضافہ کیا لیکن کیفیت میں کمی آ گئی۔ لوگوں کا قد و قامت تو بڑھا لیا لیکن ان کی فکر نہ بڑھا سکے۔ شخصی منافع اہم لیکن دل بستگی غیر اہم ہے۔ منافع چند گنا، جدائی بھی چند گنا۔ آرام اور آسائش بیشتر، مسکراہٹ کمتر۔ گھر خوبصورت لیکن بنیاد انتہائی کمزور۔ صفحہ نمبر ہے 44، عنوان ہے سیرت ساز فرامین۔ اللہ تعالیٰ جو روشن ہدایات اور کبھی تکرار کے ساتھ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نازل کرتا تھا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور پروگرام کو معین کر دیتے تھے۔ آپ کی سیرت عملی انہی الہی ہدایات کے مطابق تھی۔ صبح و شام یاد خدا کا حکم، سجدہ، تسبیح، تہجد اور تلاوت قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرنے کی سیرت کو عیاں کرتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے پیغمبر کی عبادت۔ صفحہ نمبر 44 ہی ہے۔ رات کا کچھ حصہ گزرتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کھڑے ہوتے، مسواک کرنے کے بعد وضو کرتے، قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کے بعد ایک کونے میں مصروف عبادت ہو جاتے اور گریہ وزاری کرتے۔ آپ کی ازواج دیکھتی تو کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، پھر کیوں گریہ وزاری کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سلمہ کہتی ہیں، ایک رات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آدھی رات کو میں نے انہیں بستر پر نہ پایا تو انہیں تلاش کرنے لگی تو کیا دیکھا کہ آپ ایک کونے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہیں، ہاتھ بلند کر کے گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ خدایا، تو نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں واپس نہ لینا، میرے دشمنوں کو خوش نہ کرنا، جن مصیبتوں سے مجھے نجات دی ہے ان میں پھر مبتلا نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے خود کو اپنے حال پر چھوڑا تھا تو شکم ماہی میں چلے گئے تھے۔ وقت نماز لرزہ طاری ہو جاتا،
جب تنہا نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رکوع و سجود کو طول دے دیتے، لیکن جب بھی نماز باجماعت پڑھاتے تو اسے مختصر کر دیتے اور عام نماز ادا کرتے۔ اپنے ایک صحابی سے جو مسلمانوں کا امام جماعت تھا یہ تاکید کی کہ جب بھی لوگوں کے ہمراہ نماز ادا کرنے لگو تو سورہ حمد کے بعد چھوٹی سورہ کی قرأت کرو اور نماز کو طول مت دینا۔ صفحہ نمبر 45 ہے، عنوان ہے دلسوز و مہربان۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو 12 درہم دیے انہوں نے اور فرمایا میرے لیے ایک لباس خرید کر لاؤ۔ علی علیہ السلام بازار گئے اور اتنے پیسوں کا لباس خرید لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سستا لباس خریدتے تو بہتر تھا، اگر دکاندار اسے واپس لینے کے لیے تیار ہو جائے تو واپس کر دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے لباس واپس کر دیا اور پیسے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ آپ بازار گئے، راستے میں ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ اس سے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگی اس کے پاس 4 درہم تھے اور وہ بازار سے کچھ خریدنے کے لیے آئی تھی، لیکن رقم گم کر بیٹھی ہے اور گھر جانے سے ڈر رہی ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 12 درہموں میں سے 4 درہم اسے دے دیے اور 4 درہم کا لباس خریدا۔ واپسی پر ایک شخص کو برہنہ حالت میں دیکھا تو لباس اسے دے دیا۔ دوبارہ بازار گئے اور لباس خریدا تو واپسی پر پھر اسی کنیز کو افسردہ حالت میں کھڑے پایا۔ وہ کہنے لگی گھر جانے میں دیر ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے مجھے سزا ملے، اس لیے میں ڈر رہی ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنیز کے ہمراہ اس کے مالک کے پاس گئے۔ کنیز کے مالک نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 12 درہم کتنے بابرکت ثابت ہوئے کہ ان سے 2 برہنوں کو لباس مل گیا اور کنیز کو آزادی مل گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اگر اپنے روزمرہ کے اخراجات میں کمی کر لیں تو اس سے کئی ضرورت مندوں کی زندگی سنور سکتی ہے۔ اگر کوئی معاشرے کو بدلنے، اس کی اصلاح کرنے کا ارادہ تو رکھتا ہو لیکن سوز دل نہ رکھتا ہو تو کبھی بھی تبدیلی نہ لا سکے گا۔ انبیاء الہی کی ایک خاص صفت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی ہدایت اور سعادت کے لیے سوز و گداز رکھتے تھے۔ ایک جملہ جو پرانے لوگ کہا کرتے تھے، اے بے دردوں، یعنی سوز و گداز کا ہونا خود ایک کمال ہے اور بے دردی ایک بڑا درد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 میں، وہ تمہارے لیے سوز و گداز رکھتے تھے، سوز و درد رکھتے تھے، تمہارے ایمان لانے کے لیے حریص ہیں۔ ایک اور مقام پر خطاب فرمایا خود کو اس وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈالو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کے آغاز میں فرمایا اے پیغمبر ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھاتے رہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے اوصاف میں سے ایک وصف دینی درد کا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ اگر ایک طالب علم اور ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والا دینی درد رکھتا ہو تو معاشرے کو بدل سکتا ہے، البتہ اس سوز و درد کی بنیاد خلوص ہو، دکانداری نہ ہو۔ سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا کام نہیں ہو رہا تو وہ آستین چڑھائے اور اس کام کو انجام دے ڈالے۔ کام کی نوعیت اپنی حیثیت اور ظاہری شرافت مد نظر نہ رکھے۔ اس میدان میں جو کام ہونا چاہیے تھا اگر وہ نہیں ہو رہا تو خالص اور پاک نیت کے ساتھ اسے انجام دے۔ انبیاء کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تھی وہ تکلف سے پرہیز کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ لوگوں سے کہہ دو میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں دوسروں کو مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 86 کا ترجمہ تھا یہ۔ قبل از بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں پر اتنے سخت دن آ گئے کہ سب قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہو گئے، بشمول
حضرت علی علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام جو بوڑھے اور کم آمدنی کے مالک تھے، ایسی صورتحال میں انہیں زیادہ مدد کی ضرورت تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے طے کیا کہ وہ ابو طالب کی خدمت میں جائیں اور ان کے کنبے کے ہر فرد کو اپنے گھر لے آئیں تاکہ اس طرح ان کے گھریلو اخراجات کو سہارا مل جائے۔ عباس جعفر کو اپنے گھر لے آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو، اور یوں بچپن ہی سے اس بچے کے مربی بن گئے۔ ایسے لیڈرز کے برخلاف جو مشکل وقت میں اپنی جان بچانے کی فکر کرتے ہیں اور منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں، لوگوں کو مصائب و مشکلات میں تنہا و بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت حبشہ کے دوران خود مکہ میں رہے اور اپنے صحابہ کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ اسی طرح مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں کو روانہ کیا، بعد میں خود گئے۔ صفحہ نمبر 49 ہے اور عنوان ہے لوگوں سے مشورہ۔ ایسے امور جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی حکم نہیں ہوتا تھا اور ایسے امور جو امت کی مرضی پر چھوڑ رکھے تھے، تو اس وقت پیغمبر لوگوں سے مشورہ کرتے تھے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ دوسروں کی رائے کو کبھی کبھار اپنی رائے پر مقدم رکھتے۔ جنگ احد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شورا تشکیل دی اور یہ مشورہ کیا کہ جنگ کے لیے مدینے سے باہر نکلا جائے یا مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی رائے اور چند اور لوگوں کی رائے یہی تھی کہ مدینے میں ہی خندق کھودی جائے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر نوجوان ساتھی مدینے سے باہر جنگ کرنے کی خواہش رکھتے تھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے تابع ہیں، چونکہ آپ نے ہماری رائے پوچھی ہے تو وہ یہ ہے کہ باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مخلص اور پرجوش جوان مومنین کی رائے کو دوسروں کی حتیٰ اپنی ذاتی رائے پر مقدم رکھا اور اسلحہ اٹھا کر محاذ پر پہنچے۔ دلچسپ بات یہ کہ یہ فرمان وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 جنگ احد کے بعد نازل ہوا، جب شکست ہو چکی تھی اور بعض افراد کی وجہ سے مسلمان جنگ احد میں شکست سے دوچار ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے مشورہ کرو۔ مقالات سیرت نبوی از استاد مطہری سے یہ قول کوٹ کیا گیا ہے۔ البتہ حتمی ارادہ رہبر کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ قرآن مجید اس آیت کے آخر میں یہ کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو اور کام شروع کر دو۔ اور یہ احد کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ صفحہ نمبر ہے 50 اور عنوان ہے دوستوں کے ساتھ ہم قدم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے تو کھانا تیار کرتے وقت ہر ایک نے اپنے ذمے کام لے لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ اصحاب نے آپ کو ایسا کرنے سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا۔ ایک اور موقع پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ سے اترے تو اسے باندھنے کے لیے کونے میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ سے مہار لینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ اپنا کام خود کرنے کی کوشش کریں، اسے دوسروں کے سپرد نہ کریں۔ عنوان ہے وفائے پیغمبر، صفحہ نمبر 51۔ عمار کہتے ہیں کہ بعثت سے قبل میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے غلہ بانی کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے مشورہ دیا کہ فلاں علاقے میں بھیڑ بکریوں کے چرانے کی بڑی اچھی جگہ ہے، کل وہاں جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ میں اگلے روز جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہلے سے موجود ہیں، لیکن اپنی بھیڑ بکریوں کو چرنے سے روک رکھا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے انہیں چرنے سے کیوں روک رکھا ہے؟ فرمانے لگے کہ چونکہ تم سے وعدہ کیا تھا کہ اکٹھے چرائی شروع کریں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے پہنچنے سے پہلے اس چراگاہ سے فائدہ اٹھاؤں۔
صفحہ نمبر 51 ہی ہے اور عنوان ہے لوگوں کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند جن کا نام ابراہیم تھا، وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ان کے مرنے کے تھوڑی دیر بعد سورج گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ سورج گرہن کا لگنا شاید فرزند پیغمبر کی رحلت کی وجہ سے ہو، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا اس سورج گرہن کا میرے فرزند کی موت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہالت اور انحراف سے بچا لیا۔ اگر کوئی اور سیاستدان ہوتا تو وہ اس شعار سے کہ ہدف اور وسیلے کی توجیہ کر دیتا، لوگوں کے غلط تصور اور فکر سے سوء استفادہ کرتا اور ان کے اس ناورہ عمل کی تعریف کرتا۔ صفحہ نمبر 52 ہے اور عنوان ہے مبارزے میں پیش قدمی۔ جنگ احزاب میں کفار مشرقین اور منافقین نے مسلمانوں پر ایک بڑا حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورے کے بعد مدینے کے ارد گرد خندق کھودنے کا منصوبہ تیار کیا۔ یہاں پر سب سے پہلے جس نے خندق کھودنے کا کام شروع کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ کچھ مسلمان اجازت لے کر اور بعض بغیر کسی وجہ کے کام چھوڑ گئے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر تک موجود رہے اور خندق کی کھدائی کرتے رہے۔ صفحہ نمبر 52 ہی ہے اور عنوان ہے تدبیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشکلات سے دوچار ہوتے تو کوئی بہترین اور مناسب حل تلاش کر لیتے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ قبل از اسلام عرب کے تمام قبائل اکٹھے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ اس کوشش میں تھا کہ یہ افتخار اسے نصیب ہو۔ اس طرح یہ مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا اور جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ ایک شخص نے کہا کہ لڑنے سے بہتر ہے کہ اس وقت صبر کریں، جو شخص سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا اسے قاضی بنا لیں گے۔ اچانک سب نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو تمام قبائل نے انہیں اپنا قاضی بنا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر لانے کا حکم دیا اور حجر اسود کو اس کے درمیان رکھ دیا۔ تمام قبائل نے اس چادر کا ایک ایک کونا تھام لیا اور کعبے کے نزدیک چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ صفحہ نمبر 53 ہے اور عنوان ہے قطعیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ہم آپ پر ایمان لے آئے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط قبول نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں چاہتے تھے کہ تعداد کو زیادہ کرنے کی فکر میں کہیں کہ مکتب کو نقصان نہ پہنچے، یہ اور لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیروکار زیادہ کرنے کے چکر میں ہر لمحہ اپنی شکل، نام، نشان کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی روش بدل لیتے ہیں، جس طرح ایک تاجر اپنے خریدار زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے فرمایا سورہ کافرون کی آیت نمبر 6 میں لکم دینکم ولی الدین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، جبکہ دوسرے لوگ اپنے دین پر اس طرح سے مضبوط نہیں ہوتے بلکہ وہ گنجائش اور نرم رفتار اپنانے کے قائل ہوتے ہیں۔ انبیاء کے دشمن ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبروں اور ان کے پیروکاروں کو اپنی سازش کا نشانہ بنائیں، لیکن قرآن مجید مسلمانوں کو اس سازش سے آگاہ کرتا ہے اور فرماتا ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 9 میں کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مصلحت پسند ہو جائیں تاکہ وہ بھی مصلحت کیش ہو جائیں گے۔ صفحہ نمبر 55 عنوان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج کی تعداد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجی زندگی میں جہاں تک زوجات کی تعداد کا تعلق ہے
تو یہ کام جنسی جبلت کے تحت نہیں تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں جب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے شادی کی تو ان کی عمر 40 سال تھی۔ جب آپ 53 سال کے ہو گئے تھے تب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، یعنی 27 سال کی مدت میں جب تک بی بی خدیجہ الکبریٰ زندہ رہیں آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال سے زیادہ نہیں۔ دیگر تمام نکاح آپ کی عمر کے آخری 10 برسوں میں ہوئے۔ کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ 53 سال کے بعد شادی کا مقصد جنسی جبلت کا تقاضا تھا؟ کہ انسان اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے یتیم و بے سہارا، بیوہ اور طلاق یافتہ اور بوڑھی خواتین کا انتخاب کرتا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فقط ایک بی بی عائشہ ہی ہیں جن کی عمر نکاح کے وقت 6 سال تھی۔ چند سال وہ آپ کے عقد میں رہیں، بعد از 9 سال کی عمر میں مدینے میں شادی ہوئی۔ جس مرد کی ایسی خواہش ہو تو کیا وہ 3 سال انتظار کرے گا کہ کب 6 سال کی بچی 9 سال کی ہو جائے؟ حقیقت امر یہ ہے کہ ان خواتین سے شادی کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کی رسم کے مطابق قبیلے کے لوگ اپنے داماد کی حمایت کیا کرتے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند قبیلوں کا انتخاب کیا تاکہ ان سے خاندانی روابط قائم ہو سکیں، تاکہ ان قبیلوں کی حمایت حاصل ہو جائے اور اپنے مقاصد کے لیے ان سے فائدہ اٹھا سکے، نیز یہ قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ معاویہ اور ابو سفیان کے مسلمان ہونے سے پہلے معاویہ کی ہمشیرہ اور ان کا شوہر مسلمان ہو چکے تھے اور حبشہ ہجرت کر گئے، لیکن ان کا شوہر حبشہ میں عیسائی ہو گیا۔ اس خاتون کو اپنے شوہر سے جدا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر واپس آ کر مشرکوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عقد کر لیا تاکہ اس کے زخموں پر مرہم رکھیں اور اس کی اجتماعی حیثیت محفوظ ہو جائے۔ بعض شادیاں غلط سنتوں اور رسموں کو ختم کرنے کے لیے کی تھیں، جس طرح دور جاہلیت میں یہ عقیدہ رواج پا چکا تھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ پس جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کے ساتھ عقد کر لیا تاکہ اس رسم کا خاتمہ ہو سکے۔ بات مختصر کریں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات کی اکثریت بیوہ خواتین پر مشتمل تھی، اور آپ اپنا جوانی کا دور گزار چکے تھے، اور ہر خاتون 1 یا 2 مرتبہ شادی کر چکی تھیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شادیاں اس دور میں کی جب آپ مشہور ہو چکے تھے، اور اس دور میں خوبصورت خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ علاوہ ازیں متعدد ازواج کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رات کو خلوت میں چلے جاتے۔ یہ ہم ہی ہیں کہ ایک بیوی کو پا کر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ بیویوں کی زیادہ تعداد اگر معنویت رشد، جہاد، عبادت، معاشرتی امور اور بے سہارا لوگوں تک پہنچنے سے نہ روکے بلکہ ان کی سرپرستی اور عزت کا باعث بنے تو اس میں عقلی طور پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی نظر میں ازواج کی تعداد ایک بری بات ہے تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، مرد عدالت برقرار نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 2، انسان کا پے در پے شادی کرنے کا مقصد اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے، نہ کہ کوئی مقدس ہدف۔ نمبر 3، انسان کی صلاحیتیں انہی شادیوں میں صرف ہو جاتی ہیں۔ تاریخ میں عام طور پر بغیر شوہر کے خواتین کی تعداد غیر شادی شدہ مردوں کی نسبت زیادہ رہی ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے اپنے ملک میں کتنے لوگ شہید ہوئے اور ان کی بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں، اگرچہ ان میں سے کئی ایک دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن معاشرے میں ایک گروہ کی طبعی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف یتیموں کو سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے زیادہ شادیاں کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض ایسے مسائل ہیں جو ہوس بازی اور بے عدالتی کے علاوہ خواتین کی بیجا توقعات سے حسد کی صورت میں پیش آ سکتے ہیں۔
قرآن مجید میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ شوہرداری اس طرح سے ہو کہ جب عورت اپنے شوہر کو دیکھے تو اسے سکون ملے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارے کہ عورت ناراض نہ ہو، اسے غصہ نہ آئے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ وہی فطرت اور عقل کے ذریعے بیوی کو راضی رکھے۔ جو چند بیویوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان کے مابین عدالت قائم رکھے، اور اگر وہ عدالت برقرار رکھنے سے قاصر ہے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ ایک مرتبہ ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش کی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں کامیاب ہو رہے ہیں، جنگی مال غنیمت بھی کافی ملا ہے، ہمارے لیے کوئی سونا چاندی یا زینت کے لیے اور آسائش کے لیے کچھ بندوبست کیجیے۔ تو آیت نازل ہوئی کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زینت، زرق و برق کی طلبگار ہو تو آؤ تمہیں حق مہر ادا کر کے اچھے انداز میں ڈر اور خوف سے آزاد کر دوں۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نمبر 1، قائد کی زندگی سادہ ہونی چاہیے اور اسے اپنی بیوی کے تقاضوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ذمہ داری گھریلو امور کی انجام دہی سے بالاتر ہے۔ نمبر 3، اپنے اقربا کی بے جا توقعات کو قطعیت سے رد کریں، ورنہ دنیا داری کا خطرہ تو خاندان نبوت کو بھی درپیش رہا ہے۔ نمبر 4، اگرچہ دنیاوی زر و زیور کا حصول حرام نہیں، لیکن خاندان نبوت کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ قائد اور اس کے قریبیوں پر لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، اس لیے قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مقام کی حفاظت کے لیے بعض خاندانی مسائل سے صرف نظر کرے۔ نمبر 5، اگر طلاق دینے پر مجبور ہو تو جدائی بھی اچھے انداز میں عدالت کے ساتھ ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان قرآن کے مطابق اپنی ازواج کو یہ حکم دے دیا۔ اولاً خاتون کا اصلی مسکن اس کا گھر ہے۔ ثانیاً اگر گھر سے نکلنا ضروری ہو جائے تو بناؤ سگار کی نمائش نہ کریں۔ ثالثاً مردوں سے بات کرتے ہوئے نرمی اور ملائم انداز نہ اپنائیں تاکہ بیمار دل میں کوئی توقع یا لالچ پیدا نہ ہو۔ اس لیے خاتون کے لیے صحت مند ہونا کافی نہیں، بلکہ کوچہ و بازار میں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی کام نہ کرے۔ عجیب تو یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ہی شخص ہوس باز، بیمار دل اور لالچی ہو جبکہ دوسرے عفیف اور پاک باز ہوں تو خاتون کے لیے ضروری ہے کہ اس ایک شخص کی وجہ سے نرم اور ملائم انداز میں بات نہ کرے۔ یہ نہیں فرمایا کہ الذین فی قلوبہم مرض،